اس ذکر مبارک کے لیے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ایک ہے، وہ یہ ہے کہ سلاسل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی مختلف ہو. کوئی یہاں ہمارے دائی اجلاس جو ہمارے منور صاحب ہے نقشبندی ہے، ہمارے ایک اور دائی اجلاس میرے جو پہلو میں بیٹھے ہیں جنیدی چشتی سلسلے سے وابستہ ہے. سلاسل سارے ہیں، مگر جو نسبت جس چیز نے جوڑا ہے نا وہ آقا کریم علیہ السلام سے درود شریف نے جوڑا ہے. یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں. پورے مراکز پورے سلاسل جا کر اسی ایک نہر مبارک میں ضم ہوتے ہیں. سب کا منزل وہ مبدا وہ منزل ایک ہے، سب کا مرکز ایک ہے. سارے کوئی جا رہا ہے، کوئی قادری ذریعے سے، کوئی چشتی ذریعے سے، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی جنیدی، کوئی رفاعی، کوئی شاذلی. ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہوتے ہوئے کوئی سلسلے سے وابستہ نہ بھی ہو، اس کا بھی مرکز نکاح ایک ہی ہے، وہ ہے مدینہ پاک کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک. یہ ایک ایسی نسبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ درود و سلام اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت آج کے دور میں خاص طور پر اہل سنت والجماعت اگر جمع ہو سکتی ہے ایک پلیٹ فارم پر تو وہ درود و سلام اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت ہے. اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. درود و سلام آقا کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک پر کسی کو اختلاف، وہ ایک ایسا عنوان ہو سکتا ہے اس پر سارے کے سارے مراکز ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ لائٹ جو ہوتی ہے، فزکس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، میں تو اپنی فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، ایکسپرٹ جو ہوں گے وہ بتائیں گے آپ کو. لائٹ کا ویسے کوئی کلر نہیں ہوتا. لائٹ جو ہے کلر لیس ہوتی ہے، بے رنگ و نور ہوتی ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. اس لائٹ کے سامنے جو رنگ کا پردہ آ جائے، جو رنگ کا کور چڑھا دیا جائے، روشنی وہ رنگ کی بن جاتی ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اللہ تعالیٰ پر اللہ نور السماوات والارض مثل نوری، خود کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی شے نہیں ہے، مگر پھر فرما رہا ہے مثل نوری، اس کے نور کی مثال دے رہا ہے. وہاں فرما رہا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہے، یہاں خود مثال بیان فرما رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، وہ رنگ جو نور مبارک اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کی شکل میں پیدا فرمایا، وہ نور مبارک بے رنگ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. اگر اس کے سامنے ہرا رنگ آ جائے تو وہ قادری کہلاتا ہے، سرخ آ جائے تو چشتی بن جاتا ہے، تھوڑا سا بمائل زعفرانی آ جائے تو نقشبندی بن جائے گا. جو رنگ اس نور کے سامنے آ جائے وہ سلسلہ بن جاتا ہے. نور ایک ہی ہے، وہ حبیب پاک کا نور مبارک ہے، صبح قیامت تک چلنے والا ہے. اس نور کے سامنے جو رنگ آ جائے اس سے موسوم ہوگا، مگر وہ نور ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صبح ازل پیدا فرمایا تھا، ازل سے ابد تک چلنے والا، جاری رہنے والا. وہی نور کے پاک کا فیضان ہے. منزلیں راستے جدا ہوں گی، طریقے مختلف ہوں گے، مگر مرکز نکاح، مرکز وابستگی تنہا ایک ذات ہے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ان تمام نوجوانوں کو، تمام حضرات کو جنہوں نے اس کام کے لیے دن رات ایک کیا ہے، دامے درمے سخن ہر اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دیار غیر میں اس کا اہتمام کرنا، اتنا ویل آرگنائز انداز میں ساری چیزوں کا مکمل ہونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے نوجوانوں کی کچھ بائے، ہمارے عبداللہ صاحب ہے، منور صاحب، تاج حضرات ہے. اب میں ایک ایک کے نام لوں گا تو وقت کافی ہو جائے گا، مجھے ساروں کے نام بھی نہیں پتا، اگر کسی کا مس ہو جائے گا تو پھر جو ہے بڑی ناسپاسی ہوگی. اسی لیے تمامی حضرات جو پس پردہ ہے، سامنے نظر آنے والے تو ہم تو آ گئے ہیں، آ کے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، مگر یہاں تک آپ کو لانے میں پس پردہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہے، مشقتیں اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کی آقا کریم علیہ السلام سے وابستگی کو اور مضبوط فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے سرفرازی عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، آپ حضرات تمہیداً گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. جب سے جناب عبداللہ بشیر صاحب سے، سعد اللہ بشیر انس صاحب سے، اور شاید آپ نے پہلے بھی سارے حضرات سے، ناطقہ حضرات سے، ماشاءاللہ شہر حیدرآباد سے اور یہاں کے مقامی حضرات سے، آپ حضرات نے بڑے ہی پرکیف اور مترنم انداز میں آپ نے کلام کو سننے کی سعادت حاصل کی. یقیناً بزرگوں کے کلام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. بزرگوں کا کلام بزرگانہ ہوتا ہے، ان کے کلام وہ ڈوب کر لکھا کرتے تو یقیناً اس میں تاثیر اور اثر انگیزی رہا کرتی ہے.
معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ درود و سلام کی برکتیں، فضیلتیں اور دلائل الخیرات کے حوالے سے چند باتیں آپ کو گوش و گزار کر اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا، چونکہ آپ کو نگران جلسہ حضرت شیخ کبیر سے بھی آپ کو استفادہ کرنا ہے، خود مجھے بھی کرنا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے حضرت کے ساتھ پاس جو ہے میں حاضر ہوا مگر گفتگو میری طویل ہو گئی، تو حضرت نے جو ہے پھر اس کے بعد دعا پر محفل کا اختتام فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج حضرت سے استفادہ بھی کرنا ہے، تو میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ چند باتیں درود و سلام ہی کے حوالے سے عرض کر اپنی گفتگو سمیٹ لوں۔ حضرت سیدنا محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری قدس اللہ سرہ العزیز، جو شہر حیدرآباد کے علمی اور روحانی اعتبار سے ایک پہچان مانی جاتی ہے، آپ میلاد نامہ کتاب میں ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث پاک کو مختلف طرق سے، اگر امام قسطلانی کے پاس چلے جائیں، اگر امام اسقلانی کے پاس چلے جائیں، ابن حجر المکی کے پاس، الہیثمی کے پاس، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، کئی اور ملے گی۔ میں نے آپ کو ایک جو آخری جو میں جہاں سے استفادہ کیا وہ مردہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور درود شریف کے حوالے سے، اور لکھ کر کے ایک بڑا ہی خوبصورت ترین نقطہ لکھا ہے، وہ آپ اور حضرات کے لیے کہ گوش و گزار کر رہا ہوں، آپ حضرات کے نام ہے وہ جو نقطہ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت سے پھسلی سے حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام کو تولد فرمایا۔ جب قربت ہوئی، ہونے لگی، جب قریب جانے لگے تو اللہ عز و جل نے حکم فرمایا، اے آدم علیہ نبینا و علیہ السلام، کہ تم اپنی زوجہ کے قریب جا رہے ہو تو ان کا مہر ادا کرو۔ نکاح کے لیے مہر عورت کا حق مرد کی جانب لکھا گیا ہے، تو فرمایا کہ مہر ادا کرو۔ کہنے لگے باری تعالیٰ میرا کیا ہے، جو کچھ ہے تیرا ہی ہے، نہ کوئی کمانے والی بات ہے، آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے میں مہر ادا کر سکوں، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، تیری یاد میں رو لینا، یہ نماز ہماری ہے، نالین کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے۔ لیکن میرے پاس کیا ہے باری تعالیٰ، میرا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں، تو بولے کیا مہر کے طور پر ادا کروں۔ اب یہ جو روایت یہاں سے ہے اس میں کئی الفاظ مختلف ہیں، کسی میں 10 سے لے کر 20 سے 100 تک کے 200 تک کے الفاظ ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی تمہارا مہر ہوگا، یہ تمہارا مہر ہوگا۔ فرما کر کے لکھتے ہیں کہ اب یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، اب صبح قیامت تک کسی کا مہر نہیں ہو سکتا، یہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ کوئی یہ سمجھیں گے کہ مہر دینا ہے، چلو پیسوں سے بچنا ہے، سونا زیورات سے، درود شریف پڑھ دیں گے، قرآن پڑھ کر سنا دیں گے، حج یا عمرہ کرا دیں گے، نہیں، آپ کو وہ شکل میں مہر دینا پڑتا ہے جو بڑھنے اور گھٹنے والی ہو، یعنی مالی طور پر ہو، سونا زیور وغیرہ کی شکل ہو۔ اب یہ تو حدیث پاک یہاں ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ، الفاظ مختلف ہے اس کے، درود شریف پڑھنے کے بعد قربت اختیار کی، وہاں سے پھر اولاد کے تناسب کے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت سیدنا محدث دکن علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہماری پیدائش کی ابتدا درود و سلام ہے، ہماری پیدائش کی جو بنیاد پڑی ہے درود و سلام ہے۔ درود و سلام پڑھنے پر قربت ہوئی، وہاں سے اولاد کا سلسلہ آگے چلا، تو پتا چلا کہ ہم پیدائشی درودی و سلامی لوگ ہیں، یعنی ہماری بنیادیں جو بنی ہوئی ہے پیدائش کی، تو اب جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے ماننے والے اولاد حقیقی ہے، ان کو درود پاک سے بھی محبت ہونی چاہیے، صلاۃ و سلام سے بھی محبتیں ہونی چاہیے۔ یہ حقیقی اولاد ہونے کا فریضہ ہے، اور اس کو حقیقی اولاد ہونے کا دعوے داری بھی کر سکتا ہے درود و سلام جب تک نہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہماری بنیادوں کا آغاز درود و سلام سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے ذریعے سے ہماری نسل کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک ہم کو پہنچایا ہے۔ ابھی آپ قصید برد شریف کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے، اسی کی شرح میں نے ایک شعر میں کہا ہے کہ کیا کہ آئے ہوئے یمن سے کسی اجنبی کی ہے
اس کی شرح میں ایک اور واقعہ اسی طرز کا ہے جو حضرت سیدنا امام بوصیری علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ملتا ہے، وہی واقعہ ملتا ہے اسی طرز کا۔ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ کے لوگ جب یہ دیکھنے لگے کہ آقا کریم علیہ السلام کا دین اور لوگ پھیلتے جا رہے ہیں، تو ابو جہل وغیرہ نے سوچا کہ ایک کام یہ کرتے ہیں، حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے اور آپ کے سامنے دوسرے کو پیش کرنے کے لیے یمن سے ایک حبیب نامی شخص کو بلوایا گیا، یہ مقابلہ کروانے کے لیے کہ یہ آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کریں، کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ غلط ہونے کو ثابت کرے۔ اس غرض کے لیے سے ان کو بلایا گیا۔ وہ آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں، آپ سے دو سوال لے کر کے آیا ہوں، اگر وہ دو سوال کے جواب دے دیں گے تو میں ایمان لا لوں گا، آپ کو سچ مان لوں گا۔ پوچھا گیا کہ کون سے دو سوال؟ وہ کہنے لگے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جو چاند مکمل آب و تاب کے ساتھ ہے، پورا 14ویں کا بدر کامل ہے، میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کا اختیار، اس کا تصرف آسمانوں پر بھی ہوگا، تو یہ چاند کو دو شق کر کے بتلائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو دن کا وقت ہے، چاند رات میں نکلے گا، چاند دکھایا جائے گا۔ اس کا شق قمر کا قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث بخاری وغیرہ میں مسلسل باضابطہ طور پر ابواب ہے، تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلا سوال تو بعد میں ہوگا، شام میں ہوگا، رات جب ہوگی۔ فرمایا اچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جب پہلا سوال مکمل ہوگا تو میں دوسرا پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، رات ہو گئی، سارے حضرات جمع ہوئے، دونوں طرفین کے آگے، خود مکے کے پورے عرب آگے آ کر دیکھنے کے لیے کہ اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سحر، یعنی وہ تو جادوگری سمجھتے تھے، جادو سمجھا کرتے، سحر آسمانوں پر کیسا چلتا ہے دیکھیں گے۔ وہ بھی آگے، ادھر سے بھی آئے، ادھر سے بھی، دونوں طرفہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے بارگاہ یزدی میں دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد بلا تشبیہ اپنی انگشتائے مبارک کو اٹھایا اور اٹھا کر کے بس ملی ہوئی، بلا تشبیہ ملی ہوئی انگلیوں کو آپ نے علیحدہ کیا۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رأیت الشمس النصفین، میں نے چاند کو دو ٹکڑوں میں، رأیت القمر نصفین، میں نے چاند کو دو ٹکڑوں میں دیکھا۔ کیسا کہ فرماتی ہے آدھا حصہ اس طرف ہوا، آدھا حصہ اس طرف ہوا، اور بینہما بین النصفین رأیت جبل النور، میں نے جبل نور یعنی غار ہرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اشارہ کیا تو نہ انگلی پر چاند آیا، نہ چاند پر انگلی گئی، نہ چاند کو انگلی ٹچ ہوئی، نہ چاند نیچے آیا، نہ آقا کریم علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے۔ آپ اپنے مقام پر جبل ابو قبیس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور چاند اپنے مقام پر ہے، آسمانوں میں اپنی بلندیوں پر ہے۔ دوسرے انبیاء کرام کے معجزے آپ پڑھے ہیں، قرآن کریم میں پڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو ٹچ کرتے ہیں تو اس میں معجزہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو مارتے ہیں ٹھوکر، تب وہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اکریہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، پرندہ بناتے ہیں، بنا کر پھونک مارتے ہیں تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ انبیاء کا ٹچ ہونا ضروری ہے، چیز سے ہاتھ کا مس ہو تو معجزہ ضروری ہے، تب جا کر کے مردہ زندہ ہو رہا ہے، تب جا کر پرندے میں جان پڑ رہی ہے، تب نابینا بینا ہو رہا ہے، تب جا کر کے سمندر پھٹ رہا ہے، کبھی وہ اژدہا بن رہا ہے، کبھی وہ روشنی دینے کا کام کر رہا ہے۔ مگر قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انگلیوں پر نہ چاند آیا ہے، نہ چاند پر انگلیاں گئی ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی چیز تھی تو اشارہ تھا، بس اشارہ تھا۔ مصطفیٰ کے اشارے کا یہ کمال ہے تو انگلیوں کا کمال کیا ہوگا؟ یہ صرف اشارے کا کمال ہے، جو اشارہ بلا تشبیہ چاند اور انگلیوں کے درمیان میں اشارہ ہے، اس اشارے کا یہ کمال ہے، تو انگشتائے مبارک انگلیوں کا کمال کا عالم کیا ہوگا؟ ذات گرامی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہوگا؟ حضرت حبیب کہنے لگے یا رسول اللہ دست مبارک دیجئے، ایمان لاتا ہوں، قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو دو سوال کہے تھے، ابھی تو ایک ہوا ہے، دوسرا؟ بولے ماننے والے کے لیے ایک کافی ہے، ماننے والے کے لیے ایک کافی ہے۔
نہ ماننے والے کے لیے 1000 بھی ناکافی ہے. نہیں ماننا ہے کسی کو تو وہ اپنی کٹ حجتی پر اڑا رہے گا. نہیں یہ ایسا تھا اگر مگر میں رہے گا. اگر مگر کبھی بھی یاد رکھیے عاشقوں کا کام اگر مگر نہیں ہوتا. عاشقوں کا کام اگر مگر نہیں ہوتا. جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں وہ اگر مگر میں پھنسے رہتے ہیں. حدیث پاک میں بھی آیا ہے, فرمایا کہ اگر مگر شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے, حضرت سیدنا ابراہیم آدم علیہ السلام ہے, خطا ہوئی, اللہ نے پوچھا اے آدم کیوں کیا؟ کوئی جسٹیفائی نہیں کیا. قرآن خود کہہ رہا ہے فوسوس لہم الشیطان, جسٹیفائی نہیں کیے. ربنا ظلمنا انفسنا, اے باری تعالی ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا, معاف فرما دے. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کرے گا. توبہ کر لی. شیطان سے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, ان کو مٹی. اگر مگر میں رہا. اگر مگر آدمی کو تو پتہ چلا, آدمی سے اگر خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, فوری نادم ہو کر توبہ کر لے. جو شیطان, یہ آدمیت ہے, حضرت آدم کی اولاد کا طریقہ اور طرح امتیاز ہونا چاہیے. جو شیطان کے راستے پر ہے وہ اگر مگر میں پھنسے رہتے ہیں, اور اگر مگر میں جاتا ہے آدمی کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اور اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے. آدمی جب غلط کام کرتا ہے نا, بے ادبی کے راستے پر چلتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بے ادبی کر رہا ہے. وہ کیوں ہے پتہ ہے, قرآن کریم خود کہہ رہا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں, سورہ حجرات اٹھا کر پڑھیے, فرما رہا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر تم آقا کریم علیہ السلام کو جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں ویسا بلاؤ گے تو تمہارے اعمال حب کر دیے جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا. کیوں؟ شعور ہوگا تو توبہ کرے گا. اللہ کو پسند نہیں کہ جو میرے حبیب کا گستاخ ہو, بے ادبی بھی کرے اور توبہ کے ذریعے سے بھی میرے راستے پر آئے, اس کی توبہ ہی قبول نہ ہونے پائے. شعور ہوگا تو آدمی غلطی کو غلطی سمجھے گا تو توبہ کرے گا. تو معزز سامعین کرام, یہ وہ بارگاہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے ایک بس تھی, ایک دلیل کافی تھی میرے لیے. تو فرمانے لگے کہ اے حبیب اگر تم کہو تو میں بیان کر دوں تمہارا دوسرا مدعا کیا تھا, دوسری جو ارادہ لے کر آئے تھے وہ مدعا کیا تھا. بولے یا رسول اللہ کرم فرمائی ہوگی تو ایمان میں ازدیاد کا باعث, زیادتی کا باعث بن جائے گا. تو فرمانے لگے کہ تم اپنی بیٹی کا جو معذور ہے, حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ کے حوالے سے ہی, جو معذور ہے یمن میں لیٹی ہوئی ہے بستر علالت پر, فالج زدہ ہے, اس کی صحت یابی کے لیے, شفا یابی کا معروضہ لے کر کے آئے تھے. یہی غرض تھی. فرمانے لگے یا رسول اللہ یہی بات تھی, یہی معروضہ تھا. میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو مصطفیٰ کریم ہوں گے, آخری نبی برحق ہوں گے, جن کا اختیار آسمانوں پر بھی ہوگا, جو دلوں کی زبانوں کی سب بولیاں جاننے والے ہوں گے, دلوں کے احوال کی جاننے والے ہوں گے. آپ نے فرمایا حبیب خوشی خوشی جاؤ, اللہ نے تمہاری بیٹی کو صحت عطا فرمائی. امید ہے کہ بس شاداں و فرحاں خوشی میں مچلتے ہوئے دوڑے جا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرم نوازیاں ہوئی کیسی پوری ہوئی ہے. یقین تو ہے. اور یاد رکھیے کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی صحابی نے آقا کریم علیہ السلام سے کوئی معجزہ مانگا ہو. نہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر آخری ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی نے معجزہ نہیں مانگا. نہیں. جتنے مانگے کفار نے مانگے. ماننے والوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, عشق و محبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو عاشق ہوتے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, دلیل تو دوسرے مانگا کرتے ہیں. یہ جب وہاں پہنچے, گھر پر دستک دی, دینے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حسین و جمیل خوبرو ترین نوجوان لڑکی آ کر کے ان کا استقبال کر رہی, دروازہ کھول رہی. پوچھنے لگے کہ اے بی بی آپ ہے کون؟ تو کہنے لگے بابا جان آپ مجھے پہچانے نہیں, آپ کی وہی لڑکی جس سے آپ بستر علالت پر فالج زدہ لڑکی کو چھوڑ کر گئے تھے, تو آپ ہی کی لڑکی ہوں. کہنے لگے بیٹی میں تو پہچان نہیں پایا, یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی کہ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا, بدر کامل تھا. کچھ لمحے کے لیے ایسا ہوا کہ ہر طرف اندھیرا چھایا. اس دوران ایک نورانی شکل کی شباہت والی شخصیت نمودار ہوئی. ان کی دعاؤں نے, ان کی کرم نوازیوں نے مجھے صحت یابی عطا فرمائی ہے. اور پھر میں نے جب سمجھ گئی کہ نبی برحق ہے تو ان کے دست مبارک پر ایمان بھی لا چکی ہوں. فرمانے لگے تم یہاں ایمان لائے تھے اور تمہارا باپ وہاں پر ان کے ساتھ سامنے ٹھہر کر کے ایمان لایا. تو معزز سامعین کرام, یہ ہوتی ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت, اور نسبت کا پہلا تعلق جڑتا ہے صلاۃ و سلام کے ذریعے سے. آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. ارے جب عام بندوں کا جب ایک سے دوسرے کی نسبت تعلق جڑتا ہے تو سلام ہے.
اس آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کا تعلق جڑنا ہے تو پہلی منزل صلاۃ و سلام کے ذریعے. اور آپ پورا قرآن پڑھیے، آپ کو کہیں پر کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ صلاۃ کا لفظ کسی نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا. وسلام علی ابراہیم وسلام علی موسیٰ و ہارون وسلام علی الیاسین، سب کے لیے سلام ہے، صلاۃ کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ نے صلاۃ و سلام آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص فرمایا ہے، کسی اور کے لیے، کسی نبی کے لیے نہیں ہے. مگر قربان جائیے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، چونکہ آپ نے جو معروف آیت کریمہ سورہ احزاب کی ان اللہ و ملائکتہ سن لی، اسی لیے میں نے دوسری آیت کا انتخاب کیا. اللہ عز و جل، چونکہ ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں نا، اللہ اور اللہ عز و جل کی ذات پاک دونوں ذوات قدسیہ کا معاملہ ایسا ہے، وہ بڑے کریم ہے، کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے، کسی کا احسان غیر کرے تو بھی نہیں رکھتے، اپنے تو دور کی بات ہے. وہ ایسی کریم بارگاہیں ہیں، بڑی بارگاہیں ہیں، کوئی اگر کوئی صلاۃ و سلام پیش کرے وہ باقی رکھتے نہیں، فوری طور پر لوٹا دیا کرتے ہیں. میں کل عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر نے ایک مرتبہ غار ثور میں آقا کریم علیہ السلام کو صاف کر کر کے اہتمام کیا، ایک مرتبہ پہلو میں سلایا، گود میں. آقا کریم علیہ السلام نے ایسا نوازا، پہلے تشریف لے جا کر کہا ابو بکر تمہارا مقام بھی میرے پہلو میں ہے، ایک دن سلائے تھے، ایک رات کے لیے تم نے اہتمام کیا، صبح قیامت تک تم میرے پہلو میں ایسا نوازا کرتے ہیں. وہ کسی کا احسان رکھا نہیں کرتے، احسان فوری طور پر ادا کر دیا کرتے ہیں. احسان ایسا ادا کرتے ہیں بس آدمی سمجھ نہیں سکتا زندگی بھر. جو صلاۃ کا لفظ اللہ نے کسی نبی کے لیے استعمال نہیں فرمایا، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے استعمال فرمایا. هو الذی، وہ اللہ عز و جل، یصلی علیکم، تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے کل ملائکہ تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو، اس کا بدلے اور عوض کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے کل ملائکہ آپ اور ہم پر بھی صلاۃ و سلام بھیجا. جیسا آپ نے سنا نا، ما من احد یسلم علی، اگر کوئی آدمی تم میں کا مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اور وہاں لفظ صلاۃ کا نہیں ہے. ذرا قابل غور بات ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ و سلام ایک ہی چیز ہے. نہیں، صلاۃ الگ ہے، سلام الگ ہے. اور اکثر اہل سنت والجماعت کے جو احباب ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ فکر ہے ٹھیک ہے بھائی پڑھنا ہے تو درود ابراہیم سب سے بہترین درود ہے، پڑھا جائے. یاد رکھیے، درود ابراہیم درود کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے افضل ترین درود ہے، مگر خارج نماز وہ ناقص ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کے اندر کامل درود ہے، نماز کے باہر وہ ناقص درود ہے. کیوں؟ آپ بولیں گے وجہ کیا ہے؟ آپ پورا درود ابراہیم پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم. ہمارے پاس چونکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے پاس نہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، وصلی علینا معہم کے اضافے کے ساتھ انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد. اس میں ساری کے سارے لفظ صلاۃ اور برکت کے ہیں، سلام کے نہیں ہیں. پورا درود ابراہیم پڑھیے، آپ پھر پڑھ کر غور کریے، سلام کا لفظ نہیں ہے اس میں. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی سیدنا محمد، اس میں سلام نہیں ہے. جبکہ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، دو حکم ہے، درود بھی پڑھو، خوب خوب سلام پڑھو. درود ایک بار کہا گیا اور سلام خوب خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. درود ابراہیم تو صرف صلاۃ ہے، سلام کہاں گیا آپ کا؟ تو نماز کے اندر چونکہ آپ پہلے سلام بارگاہ مصطفی میں پیش کر کر آ رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو اے حبیب پاک، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش ہوا، پھر درود پیش ہوا. تو وہ درود سلام دونوں نماز کے اندر مل گئے. مگر درود نماز کے باہر آپ صرف درود ابراہیم پڑھیں گے تو صرف درود ہو رہا ہے، صلاۃ ہو رہا ہے، سلام کہاں گیا آپ کا؟ جبکہ اللہ کا حکم فرما رہا ہے سلیمو تسلیما، خوب خوب سلام پڑھا کرو. اور اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو سلام سے دور کرنے کے لیے آپ کو صلاۃ کی طرف دھکیلا جاتا ہے، تاکہ آپ سلام پہ ٹھہر کر پڑھنا کہاں ہے، بیٹھ کر پڑھا جائے، ٹھہر کر پڑھنے کی. حضرت سیدنا حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ، بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ نے مقاصد الاسلام میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ مکہ مکرمہ سے
بیت المقدس تشریف لائے, وہاں پر امامت وغیرہ ہو گئی انبیاء کرام کی. اب وہاں سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے, سفر معراج کا. تو کیسے, اصل میں معراج عربی زبان میں کہتے ہیں لیڈر کو, سیڑھی کو کہا جاتا ہے. معراج آلت الاعراج کہا جاتا ہے, کوئی سیڑھی اس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے. اور آقا کریم علیہ السلام نے حقیقتاً ایک سیڑھی کا استعمال ہوا تھا جو قبۃ الصخرہ ہے, اس وہاں پر سیڑھی لگائی گئی تھی. وہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز فرمایا. تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو ایک فرشتے کو پایا کہ وہ سیڑھی پکڑ کر ٹھہرا ہوا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتے, تم کب سے یہاں سیڑھی لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ بولے جب سے دنیا پیدا نہیں ہوئی, جب سے میری تخلیق ہوئی, تب سے اللہ نے یہ سیڑھی دے کر ٹھہرایا ہوا ہے. سیڑھی دے کر کیا, کب آقا کریم آنا ہے سارے انبیاء کے بعد, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر مبارک کے بعد سفر معراج ہونا ہے. مگر تخلیقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دے کر ٹھہرا دیا, کیا سیڑھی لے کر ٹھہرے رہو. بولے اچھا ٹھہرے ہوئے ہو تو کرتے کیا ہو؟ بولے کچھ نہیں کرتا, آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا. ابھی دنیا نہیں پیدا ہوئی, ابھی آدم و حوا پیدا نہیں ہوئے, انسان کچھ نہیں پیدا ہوا, اس سے پہلے اللہ نے اس فرشتے کو ٹھہرایا ہوا ہے. بیٹھا ہوا نہیں ہے, وہ سیڑھی لے کر ٹھہرا ہوا ہے اپنے مقام پر, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا. اچھا سفر معراج آئی ہے نا بات, تو سفر معراج کی ایک اور حدیث پاک امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج ہو رہا ہے, مسجد اقصی پہنچنے سے قبل ایک عند الکثیب الاحمر, ایک سرخ رنگ کا ٹیلا, لال رنگ کا ایک اونچا ٹیلا تھا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر ہم سفر کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں, سفر معراج ہو رہا ہے تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. ھذا قبر موسیٰ علیہ السلام, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, یہاں پر رک کر کے یہاں پر جو ہے صلات پیش کر کے ان کے لیے دعا فرما کر کے جاتے ہیں. تو وہاں سے سفر معراج چل رہا ہے, دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک پر اترے. اب مسلم شریف کی الفاظ کیا ہے کہ الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک میں دیکھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ برابری کا دعویٰ, مثلیت کا دعویٰ, برابری کے جو دعوے, جیسا ابھی انس میاں صاحب نے کہا نا کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے دونوں پہلو ضروری ہے. یاد رکھیے, بشری پہلو بھی ضروری ہے, نوری پہلو بھی ضروری ہے. بشری پہلو بھی ضروری ہے, نوری پہلو. آپ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے اسوہ اور نمونہ ہونا ہے تو حبیب پاک کی وہ زندگی مبارکہ ہے, وہ بھی ضروری ہے. کبھی کیا ہوتا ہے جب آدمی اس طرف دیکھتا ہے نا تو نعوذ باللہ کبھی برابری اور مثلیت کا شائبہ شیطان ڈالتا دماغ میں. میں بھی تو کھانا کھا رہا ہوں, آپ بھی تناول فرما دیتے, میں بھی کپڑے دھو رہا ہوں, گھر کا کام کر رہا ہوں, آٹا گوندھ رہا ہوں, میں بھی تو کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام بھی فرما رہے مثلیت کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تم حبیب پاک کی نوری زندگی کی طرف دیکھ لو, یقیناً وہ آمنہ کا لال اپنے اسوے کے طور پر تمہیں اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے اسوہ اور نمونہ ضرور دے رہے ہیں, مگر وہ زمین پر ٹھہر کر چاند کو بھی 2 ٹکڑے کیا کرتے ہیں. جب اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے, تب وہ دیکھو گے تو مثلیت کا جو ذہن ہے, جو دماغ میں پیدا ہونے والا گرد و غبار ہے, وہ صاف ہو جایا کرتا ہے. دونوں بھی ضروری ہے. اس طرف دیکھنا ہے تو اسوہ ملے گا, اس طرف دیکھنا ہے تو برابری کا درجہ چھوڑ کر کہے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ میں ان کی طرح لیس کمثلہ شیء, خدا کی ذات ہے, لم ارا قبلہ ولا بعدہ, میں نے ایسا نہ پہلے کسی کو دیکھا نہ بعد میں کسی کو دیکھا. اللہ نے ایسا بے مثل و بے مثال آقا کریم علیہ السلام کو بنا کر کے روانہ فرمایا. اب دیکھیے حبیب پاک, آپ بھی تو قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, آپ بھی جایا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں تو جا کر فاتحہ پڑھیں گے, ٹھہر کر کے دعائے مغفرت کریں گے, یا اگر اپنے سے بڑے مقام کے ہیں تو اکتساب فیض, نہیں اگر کم ہے تو جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. مگر اندر کے احوال ہر کسی کی تو نظر نہیں پڑتی ہے. آپ اور ہم بھی جاتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جس کو جو نظر دی ہے وہ نظر, وہ وسعت, وہ علیحدہ شے ہے, اس پر گفتگو, عوام کی بات کہہ رہا ہوں میں. آپ قبروں پر جاتے ہیں کہ اندر کے احوال دیکھتے ہیں؟ نہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, آقا کریم علیہ السلام 3 قبروں پر گزرے تو دیکھا, 3 چیزیں دیکھ لی ایک ہی ساتھ. کیا؟ ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے, پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام. پھر کس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا, پاسٹ, ایک پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا, غیبت سے نہیں بچتا, تینوں بھی چیزیں آپ نے. دوسرا, پاسٹ میں کیا عمل ہوا, آئندہ فیوچر میں کیا کرنا چاہیے,
حبیب پاک نے ایک تازہ ڈالی لے کر کے ان کی قبروں پر لگا دیا، فرمایا جب تک یہ تازہ رہے گی ان پر عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا اللہ نے موجودہ وقت کا بھی علم عطا فرمایا، ماضی کا بھی دیا، مستقبل کا بھی دیا، ما کانا وما یکون عطا فرمایا۔ اب بدبخت اگر کوئی جاہل کہے نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، نعوذ باللہ پڑھنے نہیں آتا تھا، ارے جاہل تو وہی علم، وہی قرآن، وہی حدیث پڑھ رہا ہے تو مصطفیٰ کریم کے نالین کے صدقے میں تجھے ملا ہے، وہ علم پڑھ کر کے اس ذات کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ طرفہ تماشا دیکھیں آپ، کوئی نیا علم لا کر اگر کوئی کہتا تو اور بات تھی، وہی علم، وہی قرآن، وہی حدیث جو حبیب پاک نے سکھایا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے سنقرئک فلا تنسى، اے مصطفیٰ کریم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ پڑھائے اور خود فرمائے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ ارے ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی چیز، تو اللہ پڑھا رہا ہے اور یاد رکھنے کی ضمانت بھی دے رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حبیب پاک کو کچھ علم نہیں تھا، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تھا، مگر اللہ فرما رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نہیں جاننے کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہر شے جو نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر آپ تشریف لے گئے، جب دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ، حدیث پاک مسلم شریف کے الفاظ ہے، صحیح حدیث پاک ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ ٹھہرے ہوئے تھے اپنی قبر میں، اور اب ترجمے کے اعتبار سے یصلی کے جو معنی ہوتے ہیں نماز کے ہوتے ہیں، اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، اللفظی معنی۔ اب اہل دل حضرات جو ہیں، چونکہ یصلی، صلی یصلی کے ایک معنی نماز کے بھی ہوتے ہیں، ایک معنی درود کے بھی ہوتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی سے یصلی بنا ہے، نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، درود و سلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آ جائے اور آپ ان کا استقبال کرنا چھوڑ کر نماز پڑھنے ٹھہر جائیں گے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ یہ معاملہ نہیں کرتے، آپ کے گھر میں کوئی عام آدمی آ جائے مہمان بن کر تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ مہمان کے آنے کا عین وقت ہے آپ مصلی بچھا کر اللہ اکبر ٹھہر جائے، یا آپ عام حالات میں عام لوگوں کے لیے نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کے سردار سید الاولین والآخرین دو عالم کے سردار کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جو اپنی زندگی بھر آقا کریم علیہ السلام کا ادب سکھاتے رہے، وہ نبی نماز کے لیے ٹھہر جائیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی پتا چلا آقا کریم علیہ السلام کی آمد اور سواری آ رہی ہے، اٹھ کر ٹھہر گئے، بصد ادب اور احترام درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ یصلی کے معنی نماز کے بھی ہے، یصلی کے معنی نماز کے بھی ہے، یصلی کے معنی درود و سلام کے بھی ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یصلی فی قبرہ، آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام اپنی قبر میں ٹھہر کر حبیب پاک کی بارگاہ میں۔ تو اندازہ لگائیے درود و سلام وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ایسا نہیں ہے کہ درود و سلام آپ پڑھیں گے تو ضائع جائے گا، نہیں، یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں شک کر سکتا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہوگی یا نہیں کوئی شک ہی نہیں کر۔ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کے بارے میں شک کر سکتے ہیں، مگر درود و سلام کے بارے میں شک ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ جو اہل دل حضرات فرماتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج حبیب پاک پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل مبارک پر۔ تو اب آپ دیکھیے اس میں آپ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ میں درود بھیجتا ہوں، نہیں ہے، انا اصلی و اسلم علی سیدنا محمد، نہیں ہے، میں درود و سلام بھیجتا ہوں، نہیں ہے، تو یہ میں پناہ اللہ نے پہلے نکال دیا۔ عبادت رد کون سی ہوتی ہے؟ جہاں میں، تو، میں، ہم آتے ہیں نا، وہ عبادت رد ہوتی ہے، اللہ نے اس میں سے میں کو نکال دیا، اب میں ہے ہی نہیں، رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اللہ کے حوالے کر چکے ہیں آپ۔ بولے باری تعالیٰ درود میں بھیجنا ہے، سلام مجھے بھیجنا ہے، دنیا کی استغفار کرنا ہے تو میں استغفار استغفر اللہ ربی کہتا ہوں، استغفر اللہ ربی، درود سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا ہو الا انت، وہاں بھی آپ استغفار کرنا ہے اپنے طور پر، ذکر و اذکار کرنا ہے اپنے طور پر، مگر درود و سلام کی بات آئی تو آپ اپنے طور پر نہیں بھیج رہے ہیں، حالانکہ بھیجنا آپ ہی کو ہے۔ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ تو اپنے حبیب پاک کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج۔ وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کیا کہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس بڑی بارگاہ میں کیسے الفاظ سے، کس
طریقے سے درود و سلام بھیجنا ہے. اللہ فرما رہا ہے, اللہ کو پتا ہے حبیب پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تم حبیب پاک کی بارگاہ, اللہ کی بارگاہ میں اپنا معروضہ رکھ دو. اے باری تعالیٰ تو ہی اپنے حبیب پر ان کی شایان شان درود و سلام کو ان کی بارگاہ میں. اور جو اب یہ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا, درود پاک اوپر دیکھ رہا تھا, کیا خوبصورت الفاظ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات. دیکھیے دل والے جو ہوتے ہیں نا, اہل دل, جب جو نکلتی ہے نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, کچھ نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے نا اثر دیکھیے آپ. اے باری تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود روانہ فرما, اور ان کی آل پاک پر اور اصحاب پر. کیسا؟ افضل صلواتی کا, تیرے پاس جو سب سے افضل ترین درود ہے وہ درود ہے. میری بات نہیں ہو رہی ہے, آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں. افضل صلواتی کا, تیری بارگاہ میں جو افضل ترین درود ہے وہ درود پاک روانہ فرما. وعدد معلوماتی کا, عدد مجھے نہیں پتا, 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں, ساری گنتیاں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کے مقام اور درود پاک کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا وعدد معلوماتی کا, اے باری تعالیٰ وہ عدد, وہ نمبر جو تیرے علم میں ہے, تجھے جو علم ہے, معلوماتی کا, تیرے سب سے افضل ترین درود اور عدد کتنے جو تیرے علم میں ہے. اب اللہ کے علم کی کون گنتی کرے گا, کون عدد کا تعین کرے گا؟ تیرے علم میں جو عدد ہے باری تعالیٰ وہ عدد کے مطابق آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام ڈالنا. تو بندہ عاجز ہے, وہ بارگاہ کے بارے میں پتا نہیں کہ وہ کون سی بارگاہ ہے. تو فرمایا اے باری تعالیٰ تو حبیب پاک کا مقام جانتا ہے, تو ہی روانہ فرما. اس کا ثواب, اس کا اجر کیا ہے؟ آپ نے ایک حدیث پاک سنی جناب عبداللہ صاحب سے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. اب دیکھیے آپ یہاں سے سلام پڑھیں تو حبیب پاک کو مدینہ پاک میں علم ہو, اور تبلغنی کے بھی الفاظ ہیں کہ پہنچایا جاتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں تبلغنی فرشتے لے جا کر پہنچاتے ہیں, تو نعوذ باللہ کیا سرکار عام دنوں میں نہیں سنتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بارگاہ جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کے خادم اتنے بڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ 2 دن قبل یہاں حلقہ ذکر تھا, تو جمعرات کے دن میں ایک حدیث پاک سنایا. اللہ تعالیٰ فرشتے جب واپس آتے ہیں دن بھر پھر کر, تو پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے فلاں محفل سے آ رہے ہیں. کہ نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں ہے, اللہ کو علم نہیں ہے کیا؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے سے پوچھ رہا ہے. بولے فلاں محفل سے آ رہے ہیں. کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. نعوذ باللہ, کافر ہو آدمی نکل جاتا ہاتھ سے, ایمان سے, اسلام سے, سب سے خارج ہوا تھا. پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں سے. اچھا کیا وہ اپنے آپ نہیں سن سکتا؟ فرشتوں کو کیوں رکھا درمیان میں؟ بولے بارگاہ بڑی ہے, تو اتنے طاقتور ملائکہ اور فرشتے ان کے غلام, ان کے بند, ان کی مخلوق ہے. جب مخلوق کا یہ عالم ہے تو خالق کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بتلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کی بارگاہ بڑی ہے, وہ سن سکتے ہیں, سنتے ہیں ہر ایک کی بولیاں, ہر بولی میں جس بولی میں پکارو وہ بولی سنتے ہیں. مگر بارگاہ بڑی ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ فرشتے لے کر کے جا کر کے پیش کیا کرے. مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے فرشتوں کی بھی حاضری ہو جائے بارگاہ رسالت میں, فرشتوں کی بھی حاضری ہو. اور یہ مسلم شریفی کی حدیث پاک ہے, مسلم شریفی کی حدیث پاک ہے. ایک صحابی اپنی والدہ سے اجازت لیے, لے کر کے آئے, آ کر کہنے لگے یار میں حبیب پاک کے پاس جا کر 3 نمازیں عصر مغرب عشاء پڑھ کر آتا ہوں. 3 نمازیں ایک ساتھ جا کر کے پڑھ کر میں آنا چاہ رہا ہوں, اجازت دیجیے. شہر کے باہر رہتے تھے. والدہ نے کہا کہ جاؤ, مگر جانے کے وقت فرمایا کہ ایک کام کرو, میری اور تمہاری بخشش کی دعا کرا کر کے آنا. جا رہے ہیں نا حبیب پاک کے پاس, ایسے ہی نہیں جانا ہے. معلوم ہے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بخششیں بٹتی ہے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کا عقیدہ یہ ہے. لوگ بولتے اللہ کو پکارو اللہ دینے والا, یقیناً اللہ دینے والا ہے, مگر کس کے صدقے اور توسل سے دیتا ہے یہ دیکھا کرو. گئے, جا کر کے عصر کی نماز پڑھی, ہمت نہیں ہوئی کہنے کی, خاموش ہو گئے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی امامت فرمائی, پھر اپنے حجرے مبارک چلے گئے. عشاء کی نماز ہو گئی. ابھی کہنا ہے ماں کو جا کر کیا کہوں گا اگر نہیں کہا تو. ابھی یہ کشمکش میں ہیں, پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پیچھے سے پکارا, حل حاجتک یا سعد, اے سعد کوئی حاجت ہے تمہاری؟ کوئی مقصد لے کر کے آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ ابھی یہ زبان سے ادا نہیں فرمائے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولی امک,
جاؤ اللہ نے تمہاری بھی بخشش فرما دی, تمہاری ماں کی بھی بخشش فرما دی. ابھی زبان پر بولیاں آئی نہیں, وہ دلوں کے احوال کو جاننے والے آقا کریم علیہ السلام ہے. جو یقین جتنا مضبوط رکھ کر کے ان سے رابطہ کرے گا اس کو اتنا فیض ملنے والا ہے. فرمایا کہ جاؤ تمہیں اور تمہاری ماں کی بخشش فرما دی گئی. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اب آئے ہیں نا, انتظار کیا ہے, اب کرم نوازی دیکھیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے؟ اللہ و رسول عالم, اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں. فرمانے لگے جاءنی ملکن, کہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہے, آج سے پہلے اس کی پیدائش سے لے کر آج تک زمین پر نہیں آیا ہے. آج تک زمین پر نہیں, پہلی مرتبہ زمین پر نازل ہوا ہے. کہہ کے لیے آیا ہے اللہ سے, استأذن ربہ لیسلم علی, وہ اللہ کے پاس سے اجازت لے کر کے آیا ہے تاکہ میری بارگاہ میں آ کر صلاۃ و سلام پیش کرے. آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے صرف سلام پیش کرنے کے لیے. وَلِيُبَشِّرَنِي, اور یہ بشارت دینے کے لیے, ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سارے عورتوں کی سردارنی ہے. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور امام حسن امام حسین نوجوانی جنت کے نوجوانوں کے سردار. یہ بشارتیں دینے اور مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آیا. تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے. اور مسلم ہی کی حدیث پاک ہے, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ, مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو, کثرت کے ساتھ درود. اور جمعے کی برکت ہم سمجھتے کسی اور وجہ سے ہے, خطبہ پڑھنا ہے, خطبہ سننا ہے, نماز پڑھنا ہے, نہانا ہے, یہ ساری برکتیں اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ ہے. جو لوگ آج کل آپ کے ذہن کو نوجوانوں کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھٹکا رہے ہیں کہ بھئی میلاد منانا کہاں پر ہے, میلاد یہ نیا نکال لیے ہیں لوگ, خطبہ میلاد غلط ہے, جلوس الگ ہے, وغیرہ وغیرہ, جو ذہنوں آج پراگندہ کیا جا رہا ہے. ذرا ان سے جا کر کے پوچھو جمعے کی فضیلت کی وجہ, فضیلت کیا ہے, جمعہ کیوں بنا, ذرا پوچھ لیں جا کر انہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ, مجھ پر کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھو. کیوں؟ فیہ خلق آدم, اس دن آدم کی پیدائش ہوئی. آدم کی پیدائش ہو جائے تو وہ جمعے کا دن بن جائے, افضل الایام بن جائے, عید کا دن بن جائے. اور آدم کو آدمیت دینے والی ذات مصطفیٰ کریم کی جس دن پیدا ہو, اس دن کا شان اور عالم کیا ہوگا. آدم پیدا ہو تو جمعے کا دن افضل دن بن جائے, عید کا دن بن جائے. عید ہے کہاں سے, عیدیں تو بس دو ہے. میں پوچھوں گا بھائی عید اگر دو ہے, حدیث مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جعل اللہ لکم عیدا, اللہ نے تمہارے لیے جمعے کا دن عید بنایا ہے. اب عید اگر جمعے کو 4 ہفتے میں 4 دن عید ہو گئی, مہینے میں 4 جمعے آ گئے مثال کے طور پر, ایک سال میں آپ کے کم و بیش کتنے ہوں گے صاحب؟ 44 جتنے بھی. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جو 2 عیدوں کی بات کر رہے تھے, ابھی 44 عیدوں کا کیا کرو گے بھئی؟ 2 سے پریشان تھے نا اب تک, کہہ رہے تھے 2 ہی عیدیں ہیں, تیسری عید ہے ہی نہیں. اب مسلم شریف کی حدیث پاک ہر ہفتے کی عید ملا لی تو 44-45 عیدیں بن رہی ہے آپ. یہ کیا کرو گے؟ عرفے کا دن عید کا دن حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے, بخاری شریف میں ہے, عرفے کا دن عید کا دن ہے. پہلے محرم 10 محرم کو بھی عید کا دن کہا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ایسا ہے لوگوں کے ذہن کو گمراہ پراگندہ کرنے کے لیے, جبکہ جمعے کے دن کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد پاک سے ہے. فیہ خلق آدم وفیہ. اچھا اب سوال دوسرا ہوتا, ارے نہیں 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائیں. حالانکہ ہم نے ایک کام کیا تھا کہ بھئی پورے 3 مہینے کے ایام لکھے تھے. کہاں سے؟ یوم عرفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک, ہر اعتبار سے جو مہینے کے پاسبلٹیز بن سکتے, 30واں مہینہ, 29واں, سارے لکھ کر کے دیکھ لیے. 12 ربیع الاول شریف کی کا دن نہیں آ رہا ہے کسی بھی اعتبار سے. اگر کسی کو چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں میرے پاس سے اس کی کاپی, میں بتا سکتا ہوں آپ. تو بہرحال اگر مان لیں, آپ کی بات مان لیں, آپ کا وصال مبارک کا دن ہے. وصال مبارک کا دن ہمارے لیے رونے دھونے کا دن ہوتا ہے, ہمارے لیے رونے دھونے کا دن ہوتا ہے. اولیاء کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہوتا ہے, ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملایا کرتا ہے. ان کے لیے اس سے خوشی بڑا دن نہیں ہوتا ہے. وہ جب تک زندگی گزارتے ہیں صبر کے ساتھ, جب وہ دنیا سے فوت ہو کر کے جاتے ہیں,
اصل مقصد مراد کو پہنچیں گے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچنا ہوتا ہے، اس سے بڑی خوشی کا دن کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے تو ان کے دن کو عرس کا دن کہا جاتا ہے. عرس کیا؟ شادی کا دن. عروس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس سے بڑا خوشی کا دن ان کے لیے کوئی اور نہیں ہوتا. اسی لیے انبیاء کرام کی پیدائش کا دن ہے تو بھی برکت والا دن ہے، سلامتی والا دن ہے، درود و سلام پڑھے جانے والا دن ہے. ان کے فوت ہونے کا دن بھی ہے تو وہ بھی سلامتی والا ہے، اٹھائے جائیں گے وہ بھی سلامتی والا دن ہے. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اور بنو اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ میلاد، ان کی پیدائش کے دن کو برکت والا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا، جو بنو اسرائیل کے دور میں خراب باتیں تھی اس کی رد فرمائی، ٹرینٹی، تانیت، تفلیس کا جو عقیدہ ہے، فرمایا یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دو. بولے ان کے دور میں پیدائش پر مبارکبادی دی جاتی تھی، سلامتی والا دن مانا جاتا. اللہ نے قرآن کریم میں ویسے ہی ذکر فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت. تو پتہ چلا پہلے کے دور میں جو چیزیں جائز تھی اس کو کیری فارورڈ اس امت میں بھی کیا گیا. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن عید کا دن بھی بنایا، جمعے کا دن، اور فرمایا میلاد کا دن ہے تو فاکثروا الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو. تو میلاد پاک کے موقع پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے. کہنے کے لیے بہت باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ حضرت شیخ کبیر سے بھی آپ کو تفصیلی خطاب سماعت فرمانا ہے. کہنے کے لیے درود و سلام کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کے سب ذکر ختم ہو جائیں گے مگر اس وقت بھی درود و سلام جاری رہے گا. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، نماز و روزہ زکوٰۃ سب ختم ہو جائیں گے مگر درود و سلام اس وقت بھی جاری رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کام صرف مخلوق نہیں کرتی بلکہ خالق کردگار خود اس میں شامل ہے. ان اللہ و ملائکتہ کے ذریعے سے دنیا ختم بھی ہو جائے گی، درود و سلام آقا کریم علیہ السلام سے ازل سے النبی، جب سے نبی ہے تب سے درود و سلام جاری ہے، صبح قیامت تک یہ جاری رہنے والا ہے. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، مٹے گا نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ ذکر، یہ چرچا صبح قیامت تک جاری رہنے والا ہے. جو اس سے جڑ جائے گا یقین جانیے وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. امام جزولی علیہ رحمۃ آپ کے دلائل الخیرات شریف ہے، جڑ گئے درود و سلام کے ذریعے سے صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بھی باقی رکھا، ان کی کتاب کو بھی تا قیامت جاری و ساری رکھا ہے. کیوں؟ جو جڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے. اور اس میں بھی وجہ جو ہے ابھی آپ کو جو طریقہ کار ہے بتا دیتے ہیں کہ وہ طریقہ کار اس میں جو آسان طریقہ جو کتاب کی شکل میں بنائی گئی اس میں آسان عوام کے لیے، چونکہ یہ دلائل الخیرات 8 حزبوں پر 8 پارٹس پر بٹی ہوئی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ منڈے کا دن یعنی پیر کے دن 8th پارٹ اور 1st پارٹ، آخری حزب اور پہلا حزب دو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا لمبا دکھتا ہے. ورنہ باقی کے سارے احزاب ہیں برابر ایکول دنوں کے اعتبار سے، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار برابر ہے. پیر کے دن جو ہے 8واں اور پہلا 2 حزب ملا کر پڑھی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ درود و سلام کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے پائے. آج ختم ہوا ہے پھر سے آغاز ہو جائے. فصل سامل، حزب سامل پڑھ کر آپ ختم کیے ہیں، حزب اول سے شروع کر بتائیں کہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، ادھر ختم ہوا نہیں، دوسرا سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے. امام جزولی، اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکتوں میں سب سے اہم جو برکتیں 2 ہیں یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی دربار کی حاضری نصیب ہوتی ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. پابندی کے ساتھ پڑھنے والے. مجھے ہم آج جا رہے تھے فجرا تو ہمارے سمیع صاحب مجھے سنا رہے تھے تفصیلات. ایک صاحب جو ہے ان کے کوئی ظاہری اسباب کچھ نہیں تھے مدینے پاک کی حاضری کے، بس چند دنوں میں دلائل الخیرات کی تلاوت شروع ہوئی، حاضری کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرما دیا. تو لہٰذا یہ تو دنیاوی طور پہ تو ساری برکتیں رحمتیں اپنی جگہ ہے، سب سے اصل چیز آقا کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا. اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے. بندہ جو ہے اس اور درود و سلام حضرت شیخ کبیر مدد اللہ العالی کے پاس مجھے آپ سن کر بڑی حیرت ہوگی، جو حضرت سے منسوب ہے ان کو تو پتہ ہے کہ حجرے درود و سلام آج 5 سال مکمل ہو گئے ہیں. یعنی 5 سال سے مسلسل بلا ناغا بلا وقفہ درود و سلام جاری و ساری. 5 سال سے مسلسل. اور مجھے حیرت، میں آج بھی بات ہو رہی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی اگر مہمان گھر میں 1 سے 2 مرتبہ 2 مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں.
اتنے احباب کے لیے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، اس کا نصب رکھنا بہت بڑا، یہ یقیناً یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، وہ انہی کا کرم ہوتا ہے جو اپنے انتظامات خود کروا لیا کرتے ہیں۔ میں حضرت کو جو ہے آپ حضرات سے بھی کہوں گا جو حضرات گلبرگ شریف میں رہتے ہیں یا انڈیا وغیرہ میں رہتے ہیں، تو کبھی ایک آدھ دن نکالیں آپ لوگ، جا کر کے ضرور حجرہ صلاۃ السلام میں حاضری دیے اور کچھ وقفہ یا ایک آدھ دن گزارے ضرور، کیوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے فیوز و برکات بڑا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے درود و سلام کا، صبح قیامت تک، قیامت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے والا ہے۔ میں حضرت کو بھی کلمات تبریک پیش کرتا ہوں، جو حضرات اجازت لینا چاہ رہے ہیں حضرت کی بھی دستخط مبارک سب ہو چکی ہے اور آپ حضرات کے نام انشاءاللہ لکھ دیے جائیں گے اور دے دیے جائیں گے۔ اور اگر کسی کو کتاب کی شکل میں نہ مل سکے، منور صاحب وغیرہ ہے، شجاع صاحب وغیرہ سے رابطہ کر کر آپ کتابیں لے سکتے ہیں، ورنہ اگر جو حضرات آن لائن اپلیکیشن کی شکل میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں QR کوڈ بینر پر لگا ہوا ہے، جس سے آپ اس کو اسکین کر کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پڑھا کریں، جتنا ہو سکتے پڑھا کریں۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ کوئی چیز دنیا کی کوئی کام آنے والی نہیں ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ قبر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو آقا کریم علیہ السلام سے یہی نسبت کام آنے والی ہے، اور اس کے بغیر کسی کا چارہ نہیں ہے، اسی کے بغیر۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 17 مقامات پر آئی ہے، 17 مقامات پر آئی ہے۔ قبر کے سوال کے حوالے سے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ 17 مقامات پر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ قبر کے جو سوالات ہوتے ہیں، مگر ایک ہی سوال ہے سب میں کہ ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا من ربک، جواب دے دیا، چھٹی نہیں مل رہی آپ کو، چھوڑ دیا نہیں جا رہا آپ کو، جاؤ ٹھیک ہے خدا حافظ، اللہ کو رب مان لیا بندہ۔ آج تو یہی بٹھایا جا رہا ہے نا، توحید اصل ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے، باقی سب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بول رہا بندہ میں اللہ کو رب مان رہا ہوں، بولے نہیں چھوڑتے ابھی، دین کیا ہے تیرا؟ دین کا بھی جواب دے دیا، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، جب تبلیغیں کرتا پھرتا تھا، دن رات اسی میں لگا دیا تھا، دین کے کام میں، اسلام کے کام میں، تو بھی چھٹی نہیں مل رہی۔ دوسرا سوال بھی ہو گیا تو چھٹی نہیں ملی، پوچھا جائے گا تیسرا سوال حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پتا چلا پہلا سوال دوسرا سوال دونوں کریکشن تب ہوں گے جب تیسرا سوال صحیح دیا جائے گا۔ کمپلسری سوال یہ ہے، اچھا تیسرے کے بعد چوتھا نہیں ہوا، پھر تیسرے تک چھٹی نہیں ملی اور تیسرے کے بعد چوتھا نہیں ہے، تو آپ پتا چل جائے گا کہ کیا چیز اہم ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔